صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دیوانوں خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کو اس کے مطابق مجھے پہلے اور ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ربی عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں جو آیت رب العزت نے نازل فرمائی، الحمدللہ خدا کا شکر ہے مجھ پر کہ مسلسل 6 سے 7 جمعہ سے اسی آیت کا سایہ لے کر میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ نعمت کا کرم ہے کہ ایک ہی آیت پر مسلسل 7 جمعہ بیان کر چکا ہوں، لہذا آج بھی کچھ اس کی تفصیلیں، اس کے بارے میں اور اس کے حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ لہذا اس آیت کا معنی، ترجمہ، مفہوم، یہ آیت کہاں پر ہے، اس کی آیت نمبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت کر ہر جمعہ پھر اسی ثبوت کو دینا، اسی بات کو بتانا، یہ وقت کی قلت کے اعتبار سے روک دیا گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کھلے الفاظوں میں بندوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا اس کا معنی، ترجمہ آپ نے، اس کا مفہوم، اس سے کچھ جو اس سے متعلق باتیں تھیں ان تمام کو سماعت کیا۔ اس کے اندر آخری ایک لفظ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو سچے بن جاؤ۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بلا مبالغہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صحبت صالح برا صالح کنل، صحبت بد برا بد کنل، کہ اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنتے جاؤ اور بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بنتے جاؤ۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے، آپ نے پچھلے جمعوں کے اندر یہ سماعت کیا۔ اسی کڑی کے اندر ایک کڑی زنجیر میں اور لگا دوں کہ جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، جن کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا، جن کو یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوانہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو گویا کہ پورے قرآن مقدس کے اس آیت کا مطلب، مفہوم یہی ہوا کہ بندہ اگر دنیا کے اندر اچھی اور سچی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی صحبت سچوں کے ساتھ کرنا پڑے گی، اس کو دوستانہ اچھوں کے ساتھ کرنا پڑے گا، جب اس کی زندگی کھلتی ہوئی نظر آئے گی اور اسلامی اعتبار سے اس کی زندگی مکمل زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن آج دنیا کا رویہ دیکھے، دنیا کا ماحول دیکھے، دنیا کے جوانوں کے اندر پنپتے ہوئے اعمال کو دیکھے تو بس یہی بات نظر آئے گی کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بندہ اسی کو تلاش کرتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے، گناہ کی طرف گامزن ہے جو ہے، اسی کے دامن سے وہ وابستہ بندہ ہوا نظر آتا ہے۔ کہ جب گنہگار کے ساتھ رہو گے تو پھر اچھائی کہاں سے آئے گی، پھر سچائی کہاں سے آئے گی، پھر تم کیسے کہو گے دعوے سے کہ میں سچا، میں سچا، میں سچا۔ سچا بننے کے لیے ضروری ہے کہ سچوں کا ساتھ اختیار کر دو۔ سچا بننے کے لیے لازمی اور فرض یہ ہے کہ کسی اچھے کا دامن تھام دو۔ ہم نے کسی اچھے کا دامن تو نہیں تھاما، ہم اپنے زندگی کا معاملہ جائزہ لے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارا دوستانہ اسی سے ہے کہ جو گنہگار ہے، ہماری رشتہ داری اسی سے جو سود کھا رہا ہے، ہماری زندگی کے روز مرہ کی ملاقات اسی سے ہے جو قلبوں میں جا کر ہاتھ اٹھا کر ڈانس کرتا ہوا نظر آتا، جو جن ہاتھوں کو ہم ملاتے ہیں اسی ہاتھوں سے وہ کل جا کر
موضوع اور بڑھتا جا رہا ہے، میں اس کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں کہ رب نے کہا سچوں کا ساتھ اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، آج ہمارے زندگی کا معمول آپ جائزہ لیں تو پتا چلے گا، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تب پتا چلے گا ہمارے گھر کے ماحول کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، پورا کا پورا گھر موت کی طرح سو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر نیند نہیں بلکہ سب کے سب موت کے اس منظر کے اندر جھول رہے ہو۔ سب کے سب کوئی الٹا پڑا ہے، کوئی سیدھا پڑا ہے، کوئی کیسے سو رہا ہے، کوئی کس طریقے سے سو رہا ہے۔ تو گھر کا ماحول کہاں بنے گا جب پورا کا پورا گھر بے خبر ہو کر سو رہا ہے۔ اسلام تاریخ قرآن مقدس سے نماز اس ساری چیزوں کو مقدس جانتا ہے، تبھی بلا وجہ اسی سو رہا ہے۔ تو گھر کا ماحول کہاں بنے گا، کس جگہ پر بنے گا؟ گھر کے علاوہ کوئی اور گھر تو نہیں کہ جہاں جا کر ماحول بنائے۔ یاد رکھو گھر کا جو ذمہ دار ہے اسے اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہیے۔ لہذا صبح اٹھ کر نمازوں کو ادا کر کر، اگر ان کے بزرگ والد ہوں گے تو نمازوں کو ادا کر کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ کام سے آنے کے بعد سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ بچہ ٹیوشن گیا یا نہیں گیا، آج ہمارا بچہ اسکول گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، آج ہماری بچی کالج گئی یا نہیں۔ آنے کے بعد تو سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج بچوں نے فجر کی نماز کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا ہوگا، کیا ان بچوں نے ظہر کی نماز کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مکمل دن کا محاسبہ باپ کر لیتا، اس گھر کے اندر اسلام پلتا جاتا، اس گھر کے اندر اسلام بڑھتا جاتا، اسی گھر سے پھر اسلام بنتا جاتا، تمام لوگوں کے اندر اسلامی ماحول بنتا۔ آج ہم نے اپنے گھر کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ ایک باپ نے بڑی ذمہ داری سے پیسہ کما لیا، جھوٹ بول کر، لفڑے کر کر، ساری چیزیں کر کر، دغا بازی کر کر، سب چیزیں کر کر پیسہ کما لیا تاکہ بچے بھوکے نہ سو پائے، تاکہ بچے بھیک کسی اور کے سامنے نہ مانگے۔ اس کے لیے تو مشقتیں کریں، لیکن کل بروز قیامت جہنم کی اس دہکتی آگ میں تمہارے بچوں کو جلایا جائے گا، اس وقت کیا کرو گے؟ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قبر کے اندر اسی بچے کو دفنایا جائے گا، ڈالا جائے گا، اس وقت اس بچے کی تیاری کیا ہے؟ ہم نے کیا ماحول دیا اس کے لیے؟ کہا کہ کچھ ماحول نہیں دیا۔ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مقدس سکھائیں، انہیں قرآن مقدس پڑھنا سکھائے، سمجھنا سکھائے، انہیں قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے، تاکہ قبر کے اندر قرآن مقدس کا شافی بنتا ہوا نظر آئے، محشر کے میدان میں قرآن مقدس اسے ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے جانے والا بن جائے۔ ایسا ماحول بچوں کے اندر بیدار کرو تاکہ بچے قرآن مقدس کے قاری بن جائیں۔ ارے کچھ اور نہیں تو نہیں، اس نے قرآن مقدس سیکھ لیا، نمازوں کے طریقوں کو سیکھ لیا، اور کل اگر انتقال آپ کا ہو جائے تو کم سے کم وہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل بن جائے۔ کم سے کم اتنا سکھاؤ کہ باپ کے جنازے کی نماز کوئی مسجد کا امام نہیں بلکہ خود کا بیٹا جو آپ کے خون سے موجود ہے بیٹا وہ پڑھا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیواروں، آج ہم نے قرآن مقدس کو مانا، اسے جانا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل کرنے کی کوششیں نہیں کی۔ لہذا ہم جنہیں مانتے ہیں، جنہیں جانتے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اعمال کیا تھے؟ فرمایا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے، چاہنے والے ہے کہ نہیں؟ ہم ماننے والے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ سرکار غوث اعظم رات کے تاریکی میں ایک پیر پر کھڑے ہوتے تھے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورا رات قرآن مقدس کو مکمل فرماتے تھے۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے، ہمارے اندر یہ اعمال کہاں ہے؟ رات کے تاریکی میں کبھی ہم نے اٹھ کر ایک آیت نہیں پڑھی تو پورا قرآن مقدس ہم کہاں پڑھ لیں گے؟ لہذا صرف دعوے بازی میں ہم رہ گئے۔
ہم کیوں قرآن مقدس سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اسلام اور اسلام کے سچائی سے دور ہو رہے ہیں؟ جن لوگوں نے جو مشرکین تھے انہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا، آج بھی وہ ایمان لانے کے لیے بےتاب ہے، ایمان قافلہ در قافلہ ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا وہ بے ایمان ہو کر ایمان لا رہے ہیں۔ ہم ایمان والے ہو کر ہم قرآن مقدس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہر چیز، ہر علم رب العزت نے قرآن مقدس میں رکھا۔ ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ہم نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نیازی کی ہے، ہم ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی؟ کبھی یہ جانا ہم نے کہ ان کی سیرت پر ہم بھی عمل کریں؟ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارک یہ تھی کہ روزانہ رات میں قرآن مقدس کو مکمل فرماتا۔ ایک قرآن مقدس جب مکمل ہو جاتا تو غیر سے آواز آتی کہ اے معین الدین، تم نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے رب نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، اور آپ کو روزانہ یہ جملے سنے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دماغوں۔ یہ تمام بزرگ دین نے ہم سے یہ کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ، قرآن مقدس کو سیکھو، قرآن مقدس کو پڑھاؤ، قرآن مقدس کو سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوششیں کرو۔ آج ہمارے محفلوں کے اندر یہ ہر جگہ پر سرکار دو عالم وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے کہ جس کام کی شروعات قرآن مقدس کی تلاوت سے ہو وہ کام مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے تو وہ کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا بلکہ وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے کام ہم سوچتے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے کام ادھورے ہیں دنیا کے اندر، وہ اسی لیے ادھورے ہیں کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کے دامن سے قرآن پاک سے وابستہ رہنا چھوڑ دیا ہے، قرآن مقدس کے قریب رہنا چھوڑ دیا۔ اگر قریب رہتا تو رب تمہیں وہ عظمتیں عطا فرماتا جو اس قرآن مقدس کے قریب ہے۔ لہذا مثال کے طور پر آپ کو یہ بتاؤ کہ قرآن مقدس پر جو چڑھایا جاتا ہے کپڑا اس کو خلاف کہتے یا جلدان کہتے ہے نا، لیاف کہتے، وہ کپڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہی کپڑا کسی کمپنی سے نکلا کٹ گیا، اس کا کسی نے کرتا بنایا، کسی نے پائجامہ بنایا، کسی نے اپنے گاڑی کو صاف کرنے کے لیے دیا ہے نا، لیکن وہی اگر کپڑا اس کا تھان نکل کر قرآن مقدس کا وہ جلدان بن گیا، وہ لحاف بن گیا، تو گویا کہ اس کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مقدس اس کے اندر لپیٹا ہو اور اس کے بعد قرآن مقدس سے پہلے بندہ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، اسے آنکھوں سے لگاتا ہے۔ قرآن مقدس کو بعد میں چھو رہا ہے، اس کے ہونٹ اس کپڑے پر لگتے۔ دیکھیں قرآن مقدس سے چمٹنے کا فائدہ کتنا ہے، قرآن مقدس سے قربت حاصل کرنے کا فائدہ کتنا ہے کہ سب سے پہلے آدمی اٹھا کر اسے اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے لبوں سے لگاتا ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ یہی وہ کپڑا تھا کہ اگر کسی کمپنی کے اندر بنا تھا، اس کا کسی نے پائجامہ بنایا ہوگا، کپڑا کرتا بنایا ہوگا، وہ اسی جگہ پر پڑھ کر اسی جگہ پر کسی گھر کا پوچھا یا کسی گندے نالے میں پڑا ہوگا، لیکن وہ کپڑے کی عظمت اتنی کہ جو قرآن مقدس سے چمٹا تھا، لگا تھا، اسے لوگ اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پائے کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم وسلم کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اپنے ہی مگن کے اندر، اسی پڑھنے کے اندر اتنے مگن تھے کہ پھر انہیں کوئی پتہ نہ چلا، وہ قرآن مقدس کو ایک دم اچھے انداز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کو بہترین طریقے سے پڑھا کرتے، لہذا وہ پڑھ رہے تھے، وہ اپنی دھن میں پڑھ رہے تھے، وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ تو کیا دیکھا کہ جب آپ کا پڑھنا ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑھنے کو سن رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بتا رہے
نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری میں نے تمہارے قرآن پاک کے پڑھنے کو سنا اور اتنا خوبصورت انداز میں تم پڑھ رہے تھے کہ میں کھڑے ہو گیا آپ کو رکایا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرنے لگے اے آقا اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بھی خوبصورت انداز میں اس کو پڑھا کرتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری تم نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی رب نے اسے قبول کر لیا، تمہارے اس قرآن مقدس پڑھنے کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا۔ لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہا گیا کہ قرآن مقدس پڑھ کر تم نے اپنے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، ہم کیوں اپنے بخشش کا ذریعہ نہیں بنا رہے؟ آج اگر انتقال ہو جائے تو کون سے اعمال کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، کون سے نیکیاں ہم نے اکٹھا کی؟ ایسا تو لگتا ہے کہ ہمارے اعمال کے سبب ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پہاڑ بھر کے نیکیاں جمع کر لیے، اس کے بعد بے فکر ہو کر بیٹھ گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت نیک اعمال کر لیے، جنت کا ہم نے ٹکٹ لے لیا اور آج بے فکر ہو کر بیٹھ گئے کہ اب اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہمارے اعمال سے نظر آتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کہ ہم نے اعمال کو جمع نہیں کیا۔ اعمال جمع کرنا تھا، ہمارے کردار سے اعمال ظاہر ہوتے۔ اگر ہم عمل کرنے والے ہوتے، ہمارے اعمال سے دوسرے غیر مومن غیر مسلم ایمان قبول کرنے والے ہوتے، لیکن ہم نے قرآن کو اپنے اوپر غالب لانا تھا، ہم نے قرآن پاک کو غائب کر دیا۔ یہ جملہ بڑا کٹھن ہے کہ ہم نے قرآن مقدس پڑھ کر اپنے اوپر غالب لانا تھا، لیکن ہم نے اپنے اعمال میں سے قرآن مقدس کو غائب ہی کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دیوانوں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے، بچوں کو کیسے منوایا جائے، یہ اللہ کے بندہ بندوں کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ایک اللہ کے بندہ بندے تھے، بڑے نیک پارسا، گھر کا عمل، گھر کے قانون، گھر کے قاعدے اسلامی اعتبار سے چلنے والے۔ اب اللہ کا بندہ بندہ تو بڑے اچھے اعمال کرنے والا ہی ہوگا۔ بہرحال ان کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، اولاد کے اندر۔ وہ تمام بچوں کو فجر کی نماز میں اٹھاتے، بیدار کرتے اور تمام کو نماز پڑھنے کے لیے لگا دیتے۔ اب ہوتا یہ کہ اس کے بعد وظائف کے بعد، فجر کی نماز کے بعد وظائف کے بعد اب روزی کی تلاش کرتا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ پیشے سے مچھوارے تھے، مچھی کو پکڑنے والے تھے۔ اپنے بچی کو ساتھ لیا اور کہا کہ بیٹا میں ہم دونوں مل کر چلتے، کسی دریا یا سمندر کے پاس بیٹھ جاتے، وہاں پر بہت ساری مچھلیاں ہوگی، اپنے جال کو پھینک کر اسے مچھلیوں کو نکال لیں گے، لہذا اسے لا کر فروخت کریں گے، اس سے کچھ روزی آئے گی، اپنے گھر کے اسباب چلیں گے۔ باپ نے اپنی چھوٹی سی بچی کو تربیت پہلے کی تھی، اس کے بعد جب ساتھ لے کر آئے، ساتھ لانے کے بعد دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے جال کو پھینک دیا۔ جال کو پھینکنے کے بعد اس کے اندر کچھ مچھلیاں آتی گئی، آپ نے ایک ایک مچھلی اٹھا کر اپنی بچی کو دیتے گئے۔ بات تھا، بھروسہ تھا بچی پر کہ بچی ہے، اور بنا دیکھے اس بچی کو مچھلی اٹھا کر دیتے، وہ بچی سنبھال لیتی۔ اسی طریقے سے وہ زندگی کے معمول گزرتے کہ آپ نے مچھلی کو پکڑا، مچھلی جب جال میں آئی اس نے اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے بچی کو دے دیا، بچی نے اس جگہ پر رکھ دیا۔ اگر ایسی چل رہا تھا تو صبح سے لے کر اب وہ وقت آیا کہ دھوپ کی تپش ہونے لگی۔ باپ نے سوچا کہ اب دھوپ بہت زیادہ ہے، اسے برداشت کرنا مشکل ہے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر اب مچھلی کو پکڑ رہے تھے۔ باپ نے سوچا کہ بہت ساری مچھلی جمع ہو گئی ہوگی، تو لہذا اب اپنا سامان، جو بھی مچھلی پکڑنے کا سامان تھا، اسے سمیٹنا چاہیے۔ وہ سارے جالے وغیرہ جو کچھ بھی تھی ان کے اسباب کے، ان کے عمل کے، اس کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور کہا کہ بیٹا اب چلیں گے۔ جب ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی تو باپ جب اس جگہ سے اوپر آیا تو دیکھا اور پوچھا کہ بچی میں نے تو مچھلی آپ کو دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ بچی نے بے ساختہ کہا کہ اے میرے والد محترم، جو مچھلی آپ پکڑتے تھے میں ان مچھلی کو سمجھایا کرتی اور انہیں پھر سے واپس دریا میں ڈال دیا کرتی۔ باپ نے پوچھا آخر کیا انہیں سمجھاتی اور کیا انہیں اس مچھلیوں کو بتاتی، بولتی؟ تو بچی نے اس جگہ پر بے ساختہ عرض کیا کہ اے میرے والد محترم، آپ ہی تو کہتے تھے کہ جو مچھلی ذکر الہی سے غافل ہو جاتی وہ مچھلی شکاری کے جال میں آتی۔ اب جو مچھلی آپ کے جال میں آتی مجھے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی۔ آپ ہی تو کہتے تھے کہ مطلب جو درخت، جو درخت ہے، جو جھاڑ ہے، اس کی اگر کوئی ٹہنی اگر اللہ کا
جو درخت اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ درخت کٹ جاتا. تو میں نے جب یہ سوچا کہ یہ مچھلی وہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، میں ان مچھلیوں کو پکڑتی، اپنے انداز میں اسے سمجھاتی، اے مچھلیاں اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کیا کرو، اگر نہیں کرو گے تو کوئی تمہیں لیا کر کاٹ دے گا، کھا لے گا، تمہیں کسی بھٹی پر چڑھا دے گا. اور یہی سمجھا کر ان مچھلیوں کو سمندر دریا کے اندر پھر چھوڑ دیا کرتی، پانی کے اندر چھوڑ دیا کرتی. تو والد محترم نے کہا کہ بیٹا وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے ان مچھلیوں کو کیوں چھوڑا؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے وہ تمام کی تمام مچھلیاں عبادت کرنے لگے، پھر وہ ذکر سے غافل نہ رہے، میں نے اس لیے انہیں چھوڑ دیا. کہا کہ بیٹا وہ تو اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مچھلیاں ذکر الہی سے غافل ہو جاتی وہ شکاری کے جال ہو جاتی، لیکن ہمارا بھی رزق ہے تاکہ ہم اسے لے کر جاتے گھر میں بنا کر کھا لیتے، ہمارا شکر سیل ہو جاتا، پھر عبادت کرتے. بچی نے اتنا بے ساختہ کہا ہمارے ایمان کو بٹولنے کے لیے لفظ کافی ہے. بچی نے عرض کیا اے میرے بابا جان وہ غافل مچھلیاں کھانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل مچھلی کھا کر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں. بچی نے عرض کیا اے بابا جان ان مچھلیوں کو کھانا تو کر گیا، ان مچھلیوں کو میں ہاتھ تک نہ لگاؤں گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. میں بھوکی اور پیاسی رہنا جانتی ہوں، لیکن غافل مچھلی کھا کر کہیں میں غافلوں میں نہ جاؤں، اس لیے میں نے ان مچھلیوں کو دریا کے اندر ڈال دیا. اے اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آج اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. آج ہم پر جو مصیبتیں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. ذکر الہی سے ہم دور ہیں، اس لیے مصیبت ہمارا ہم درگیران ہے. ذکر الہی سے اللہ کی عبادت سے ہم دور ہیں، اس لیے ہم ظلم و ستم کی زندگی جی رہے ہیں. اے اللہ کے رسول کے پہلے دیواروں اس سے یہ پتا چلا ہمیں غافلوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، غافلوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اچھائی کے ساتھ رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے وقت مقررہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کو کھڑے کروں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے میرا وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام کو وقت مقررہ پر عبادت کرنے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتہ یا ارحم الراحمین.